آج جب یہ کسی ٹی وی چینل پر کسی کو چلاتے ہوئے سنتے ہیں نا کہ وہ فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ چلی گئی، تو دل کتنا کٹتا ہے اندر سے کہ محمد الرسول اللہ نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کے ان بیٹیوں کو زندگی دی تھی، یہ کہہ کر کہ میں بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا۔ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، جب تک وہ بیٹی باپ کے گھر سے دلہن بن کے نہیں نکل جاتی، 70,000 فرشتے اس گھر میں رہتے، یہ کہتے ہوئے اے نازک جان سے پیدا ہونے والی نازک جان، جب تک تو اس گھر میں رہے گی ہم اسی گھر کے اندر رہیں گے۔ وہ بیٹیاں تھیں، حضور نے بیٹی کی کیا اہمیت بتائی، فرمایا بیٹی کا باپ اور میں جنت میں اتنے قریب رہیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ حضور نے اتنی قربانی دے کر کے تمہیں زندگی دی تھی، لوگ تو تمہیں شوہر کی چتا پر زندہ جلاتے تھے، لوگ تو تمہیں پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرتے تھے، لوگ تو تمہیں شیطان کا دوسرا روپ کہتے تھے، لوگ تو تمہیں اللہ اکبر پیر کی جوتیاں کہتے تھے۔ عورتوں کو اگر مہینے میں ایام ممنوع آ جاتے تو ان کا سر موڑ کر کے ان کو کالی کوٹری میں پھینک دیا جاتا تھا۔ وہ محمد الرسول اللہ ہیں جنہوں نے فرمایا اگر عورت ناپاک ہو جاتی ہے تو اس کے ناپاک ہونے سے وہ گندی گلیز نہیں ہو جاتی، وہ تمہارے بستر کی حقدار ہے، وہ تمہارا کھانا پکا سکتی، وہ تمہیں کھانا کھلا سکتی، تم اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر لوگوں کے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے امہات المومنین کی اسی حالت میں، اس حالت میں، تاکہ لوگوں کو عورت کی اہمیت پتا چلے، امہات المومنین کا بچا ہوا پانی خود اپنے منہ سے پی کر کے بتایا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے، عورت کا مقام کیا ہوتا ہے، عورت کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ آج وہی قوم کی بیٹیاں اگر کسی کے جھوٹے فریب میں آ کر اپنے مذہب سے رشتہ توڑ لے، کیا رسول اللہ کے دل پہ گزرتی ہوگی، قبر انور میں حضور کے دل پہ کیا گزر۔ میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں حضور چھوڑ کے جانے والی ہستی نہیں ہے، انہیں مت چھوڑو، وہ چھوڑ کے جان۔ اگر دنیا ظالم ہے تو ظاہر ہوتی رہے، نبی تو رحمت اللہ علیہ، واہ 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 واہ، آپ کہتے ہیں ہمیں ظلم ہو رہا ہے، ہمیں ارے یہ پیار نہ دے، حضور نے تو تمہیں کتنا پیار دیا، آقا نے کتنی محبت دی، ان کو چھوڑ کے۔ ٹھیک ہے شوہر ظلم کرتا ہے، شوہر کے گھر سے نکل جا، اگر ظلم کرتا ہے رسول اللہ کے گھر سے نہ نکل، حضور کے دین سے نہ نکل۔ اگر تجھ پہ کسی نے ظلم، بلکہ آپ کا یقین تو ہونا چاہیے مریں گے، بھوکے رہیں گے، فاقہ کشی کریں گے، لیکن رسول اللہ کا گھر چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ دین رسول اللہ کا گھر ہے، امت اس میں موجود ہے، فاقہ کرنا مگر مت جانا۔ میں ایک دن سوچنے لگا یا اللہ رسول اللہ کی شہزادی اگر چاہتی تو روزانہ نیا لباس جنت سے آتا، روزانہ پکا ہوا کھانا جنت سے آتا، لیکن سیدہ نے بظاہر اتنی غربت میں کیوں اپنی زندگی گزاری کہ اپنے دوپٹے پر جب کپڑے کا پیون لگانے کے لیے کپڑا نہ ملا تو اونٹ کے چمڑے کا پیون اپنے دوپٹے میں لگایا۔ میں نے کہا اتنے بڑے بابا کی بیٹی آپ نے یہ کیا کیوں؟ تو پھر آج کا ماحول دیکھ کر کے مجھے بات سمجھ میں آئی کہ سیدہ نے غربت میں زندگی گزار کر قوم کی ہر بیٹی کو غربت میں حوصلہ عطا کیا ہے کہ جب میں اتنے بڑے بابا کی بیٹی ہو کر کے اتنا صبر کر سکتی ہوں تو تجھے بھی تو غلام کی اولاد ہو کر صبر کرنا چاہیے، نادان نہ بنو۔ اور ایک بات اگر حضور کو چھوڑ کے گئی تو یاد رکھنا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ لکھنؤ والا ایک چھوڑ کر کے بھاگا، چندہ مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں۔ انجام دیکھ لو اس لکھنؤ والے کا کیا انجام ہو گیا۔ جب تک تھا تو وقف بورڈ کا پیسہ بھی کھا رہا تھا، یہ بھی کر رہا تھا، وہ بھی، کلمہ جڑا ہوا تھا، کرپشن ہی سے صحیح حلق بھر بھر کے کھا رہا تھا، لیکن کلمہ جب نام کے ساتھ سے ہٹا کوئی بھیک دینے تیار۔ میں کوئی گالی نہیں دے رہا اس کو، کتا بھی نہیں پوچھ رہے، کتا بھی منہ لگانے کے لیے تیار۔ اس لیے اگر دنیا اور آخرت کی عزت چاہتے ہو ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر۔ اور آپ کو ایک بات کہوں، بیٹیاں اگر غیروں کے ساتھ یا کسی کے بھی ساتھ بھاگ رہی ہے، ذمہ دار صرف وہ بیٹیاں نہیں، ہم بھی ہیں۔ ہم نے جہیز کے نام پہ، بیجا رسومات کے نام پہ شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا کہ بچیاں 30 سال کی ہو رہی ان کو رشتے نہیں آ رہے، ہمیں شادیاں سستی کرنی پڑی۔
شادیاں سستی کرو، اور یہ سوچ کے کرو اگر میں نے شادی سستی نہیں کی تو رسول اللہ کی امت کی یہ بیٹی کے قدم کہیں غلط اٹھ گئے، حضور کے دل پہ کیا؟ حضور ہم سب سے پوچھیں گے، دامن پکڑا جائے گا۔